بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کے بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے کہ نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ محبت کو دعوت دی تھی۔ ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ عورت کہنے لگی، میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں، چلیں اندر چلیں، میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ تو گھر پر موجود نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ رات کو جب خاوند گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی۔ وہ کہنے لگا، انہیں اندر لے کر آؤ۔ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیوں؟ ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی، اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا نام کامیابی ہے، اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور میرا نام محبت ہے، اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے۔ عورت نے آ کر خاوند کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ عورت نے خاوند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں؟ میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے کونے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی رائے دی، کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھرانہ پیار و محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے چونکہ محبت کو بلایا ہے۔ یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی۔ اپنے دل اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے۔ آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ سی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا۔ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ شادی کے 50ویں سال بیوی جب بستر مرگ پر پڑ گئی تو خاوند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی، اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا۔ اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں۔ خاوند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے 2 گڑیاں نکلیں۔
خاوند کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب زندگی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے، اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی خاوند کی کسی بات پر غصہ آئے تو تم بجائے خاوند پر غصہ نکالنے کے ایک گڑیا سی لیا کرنا۔ تو مجھے جب بھی آپ کے کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی۔ خاوند 2 گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا ہے، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب زندگی میں صرف 2 گڑیا ہی بنائی تھی۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تبھی رشتے بنتے ہیں، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ ناظرین، اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے خود کو زہریلے رشتوں سے مت جوڑیں۔ اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ تر وقت خاموشی میں گزرے۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ ناظرین، وقت اگر آپ کو پر عطا کرے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ جن کی اولاد نظر جھکا کر چلتی ہے ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہشات کی پرستش چھوڑ دو۔ ناظرین، دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ کسی پہ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت یا آپ کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔